1000 سال ہویا بابا جی بھاٹی چوک داتا صاحب بیٹھ کے کتنی دنیا پال رہے تے جس ٹائم کوئی جاوے ہووے اندروں بندے نہ پتر تے سیڑھیاں چڑھ دیا جس شاید بھی نیت کرے نا دل کرنا بھئی ہن کھجوراں کھانیاں تے بندہ مزار دے پہنچدے پیچھوں آ کے بندہ کہ السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے کلک کک پہ۔ اور آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ داتا صاحب کے دربار پر ہے، اور جو ہمارے علماء کرام نے داتا صاحب دربار کے متعلق جو باتیں کی اور اس پہ ریئیکٹ جو تھا محمد علی مرزا صاحب کا، اس پہ پراپرلی چیزیں دیکھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، اور ساتھ ساتھ ہم اس پہ ٹوٹلی بتاتے بھی جائیں گے کہ کون سی بات غلط ہے اور کون سی بات صحیح ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ لو جی کھجورا لو جے کبھی نہ خالص دودھ دی کھیر کھانی تے اجے قرآن کھول کے بیٹھے ہی صحیح تے خالص دودھ کہن جی لو جی کھیر کھاؤ جی۔ کسے پتا یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بابوں کی شان یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے در پر آنے والا بھوکا نہیں رہتا۔ جو انسان دنیا سے چلا گیا ہے وہ چلا گیا، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرتا، بولتا رہے، بک بک کرتا رہے۔ اویس بھائی نے کہا کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا۔ اگر قرآن و سنت میں کسی شخص کے ولی اللہ ہونے کی دلیل، بزرگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے در سے کوئی بھوکا نہیں جاتا، تو پاکستان میں ان سے بڑے اولیاء اللہ بھی موجود ہیں اور زندہ موجود ہیں۔ ملک ریاض صاحب روزانہ 1 لاکھ بندہ ان کے دسترخوان سے میں کھاتا ہے۔ لاہور گیا تھا، بحریہ ٹاؤنز وغیرہ میں نے خود وزٹ کیا، بہت زیادہ لوگ وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ، کوئی ان سے پیسے نہیں لیے جاتے، اور بہت زیادہ غریب لوگ وہاں سے، ان کا گھر چل رہا ہے، کھانا ادھر سے صبح دوپہر شام ادھر سے کھانا لے کے جاتے ہیں۔ علی اجویری صاحب کے مزار پہ روزانہ 1 لاکھ بندہ نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں، عرس کے دنوں میں زیادہ بڑھتے ہوں گے، آپ جا کے کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ آتا ملک ریاض، اور وہ زندہ ہے کئی سالوں سے۔ ان سے جو ہمیں باقی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ایک چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا، تو انہیں کیوں نہیں داتا مان لیتے ہیں؟ کیونکہ دلیل تو آپ کی یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں، تو لاکھوں تو وہیں سے کھا رہے ہیں بھائی۔ اگر آپ یہ دلیل رکھتے ہیں کہ کوئی رزق دینے سے یا کھانا کھلانے سے کوئی ولی اللہ ہو جاتا ہے، تو پھر انہیں بھی ولی اللہ مانے، کیونکہ کئی لوگ وہاں سے، کئی لاکھ لوگ وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ درباروں پہ تو ہزاروں کھاتے ہیں، یہاں روزانہ 1 لاکھ بندہ دسترخوان سے کھا رہا ہے۔ پھر بابا گرو نانک، اس کے مزار کے اوپر بھی لنگر جاری ہے، تو کیا یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہوگا؟ آپ جس طرح ہی اس طرح کی گفتگو کریں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں عقیدے بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ ہمیں دھوس لگاتے ہو نا کہ ان درباروں سے کوئی بھوکا نہیں جاتا اور یہاں ایک غریب نوازی والا ایلیمنٹ ہے، یہ دھوس لگانا چھوڑ دو میرے بھائی۔ سمپل سی بات ہے، چندوں کے اوپر یہ دربار چلتا ہے۔ آج یہ چندے بند کر دیے جائیں، لوگوں کے چندہ دینا بند کر دیں درباروں پہ، تو میرے خیال سے ان فیوچر وہ دربار ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے جن درباروں کو چندہ نہیں دیا جاتا۔ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں، آپ کو کوئی صفائی کرنے والا بھی وہاں نہیں ملے گا، اور ان درباروں کا وہی حال ہوگا جو سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں مساجد کا ہے۔ کئی مسجدیں ایسی ہیں، تبلیغی جماعت والوں نے اپنی کارگزاری میں خود سنایا کہ ان مساجد میں جب ہم گئے ہیں تو کئی جگہ کتوں کے بچے ہمیں نظر آئے ہیں، کتوں کی ماجگاہ بنی ہوئی ہیں مسجدیں، کیونکہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ویرانہ بن جاتا ہے۔ سیم یہی حال ان مزاروں کا ہو جانا ہے، آپ کو صفائی کے لیے کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کتے پھرتے نظر آئیں گے۔ ایک ریالٹی ہے، اسے کوئی گستاخی نہ سمجھے، ایک ریالٹی ہے۔ جب مسجدوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو دربار تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، نہ اللہ نے مساجد کی حفاظت کرنی ہے اور نہ بزرگ اپنے دربار کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ جتنی ہرون چرس اور بدکاری کے اڈے ان مزارات کے اوپر ہیں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گے۔ پھر یہ کہنا چھوڑ دیں، یہ ملنگ ٹائپ لوگ، انہوں نے بہت زیادہ گند مچایا ہوا ہے، چرس، شراب، ہر ایک قسم کی نشہ وہاں پر ہوتا ہے۔ کہ بزرگ جو ہیں وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، ان سے اپنے مزار کا تو نظام چلتا نہیں ہے۔ جب یہ باتیں کریں کہتے ہیں کعبے میں بھی کریم گری تھی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ 2-4 سال پیچھے چلے جائیں، مسجد الحرام کے اندر ہی طواف کر رہے تھے، سارے کے سارے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کرین اوپر سے آئی، گر گئی،
کئی مسلمان اس کے اندر شہید ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا. وہاں پر اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب جیسے یہ کہتا ہے نا کہ داتا صاحب اپنے مزار پر بم بلاسٹ کرنے والے کو نہیں پکڑ سکے، داتا صاحب کدھر چلے گئے تھے؟ تو میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس وقت اللہ کہاں تھا جب کرین گری، اتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ اور ایک کعبے میں جو کرین گری تھی تو لوگ اپنی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں، اللہ کے کمپیریزن میں کھڑا کر دیتے ہیں ہر چیز کو. اللہ نے کب کہا ہے کہ کعبے میں کوئی کرین گرے گی تو میں پکڑوں گا؟ اللہ پاک نے ہر ایک چیز اس بات سے جوڑی ہے. وہ تو ایک سال اللہ نے یادگار کرنا تھا، جس سال نبی اسلام کی پیدائش تھی، عام الفیل والا سال. ابرا کا لشکر تباہ ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ خانہ کعبہ شریف کی توہین ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. یزید کے دور میں یزید پلید نے جو کچھ کعبے کے ساتھ کیا، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انٹروین نہیں کیا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا، نہ کوئی بزرگ انٹروین کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ان کے پلے کوئی شے ہوتی تو یہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر جو رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز اور فلمیں ہیں وہ ڈیلیٹ کروا لیتے ہیں. اسی لیے میں وہ بابا کرنے والے ہیں تو پھر وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یوٹیوب پر، وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کراتے؟ اس سے بھی تو ڈیلیٹ کروانا چاہیے نا. میں خادم رضوی صاحب کو اکثر یاد کرتا ہوں، وہ اپنی ہر ویڈیو میں لوگوں کا خون گرمایا کرتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے. امام مالک کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت روک نہیں رہی، اس سے بہتر ہے کہ امت مر جائے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر رکھے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، پہلے تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں جو نگاہیں مارا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا غداروں نے؟ آج جب مشکل وقت آیا یہ غدار چپ کر کے بیٹھ گئے، کل تک تو یہ نگاہیں مار کے اپنے مرید بھی جلا دیتے تھے، آج ان سے یوٹیوب سے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں. تو پہلے وہ غوث قطب ابدال مر جائیں جن کے بارے میں تمہارے دعوے تھے نا کہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ غوث جس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی ہے یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک کے اوپر، وہ مر جائیں کہ اس نے نبی الاسلام کی گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھیں اور ڈیلیٹ نہیں کروا سکا. اور کچھ نہیں کوئی کر سکتا میرے بھائی، دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، سیدھی سی بات. یار سائنس نے پرانے بزرگوں کی مٹی پلید کر دی، آج کے لوگوں کی بھی مٹی پلید کر دی. اور سب سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج ہم قرآن و سنت آپ کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں، اور یوٹیوب کی برکت سے آپ کے گھروں میں پہنچ جائیں گے. سوشل میڈیا کو اگر آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنے گی. اگر آپ ان سوشل میڈیا کو نیگیٹو طریقے سے یوز کریں گے تو پھر نقصان دے گی. ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے، فرق بتائیں گے اس کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ چندوں کے اوپر سارا سلسلہ چل رہا ہے. وہ چندے جمع ہوتے ہیں، انہی چندوں میں سے کچھ آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور کچھ وہ زیادہ تر خود ہی کھا لیتے ہیں، محکمہ اوقاف کے لوگ یا وہاں کے ملازمین، جہاں درجنوں لوگ صرف نوٹ گننے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتا ہے دربار پہ. ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ داتا صاحب کے دربار پہ جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں درجنوں لوگ وہ گننے پہ لگے ہوتے ہیں. تو اس میں تو تقریباً میرے خیال سے 40% بھی نہیں لگاتے ہوں گے یہ کھانے وغیرہ دوسری چیزوں پہ، باقی تو سب وہ خود کھاتے ہیں. میں تو جاتا رہا ہوں، مجھے تو آئیڈیا ہے. ہم لوگ تو کئی دفعہ شب جمعہ وہیں گزارا کرتے تھے، یہاں جہلم سے ریل کار پہ جایا کرتے تھے، تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. سب کچھ چندوں کے اوپر چل رہا ہے، جوتیوں کے اوپر ٹوکن ہے، ہر ایک چیز 60-70 روپے ایک جوڑے کا وہ لیتے ہیں. ادروائز آپ کو جوتیاں واپسی پہ سلامت نہ ملیں. اور آپ کو یہ کہانیاں سناتے تھے کہ بزرگوں کے مزار سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی چوری کر کے چور نکلا تو یہ والی میں نے سٹوری سنی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر ٹوکن لیتے ہیں. اگر ایسے ہی بات ہے تو پھر ٹوکن نہ لیں، جوتی تو نہیں چورائی جائے گی. اگر اتنی بات ہے تو پھر جوتا تو نہ چوری ہو. یہ سب کہانیاں. تو میرے بھائی پھر تو سارے اندھے ہو جانے چاہیے، جوتیاں تو ہمیں اوپن چھوڑنی چاہیے ان بزرگوں کے رحم و کرم کے اوپر. لیکن کوئی یہ رسک نہیں لے گا. جو وہاں گئے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بزرگ کوئی جوتیوں کی حفاظت نہیں کریں گے. تو یہ داتا دربار کا حال ہے. اور جہلم اکیڈمی میں الحمدللہ 300 400 500 لوگ آتے ہیں، سب کو جوتیوں کا ٹوکن ملتا ہے لیکن 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے، 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. ساروں کی گاڑیوں پر موٹر بائکس کے اوپر ٹوکن لگے ہوئے ہیں، 1 روپیہ چارج نہیں کیا جاتا. اب بتاؤ کہ بڑا داتا کون سا ہے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ کہنا بنتا ہے نا. تو یہ جو آپ لوگ دھونس لگاتے ہیں نا کہ بزرگ چلا رہے ہیں، بزرگ کو نہیں چلا رہے، چندوں کے اوپر سارا سسٹم چل رہا ہے.
खाम खा आपको एक तो ये जाम जो हो गया। वीडियो आज मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमें कि ये जो सारे चल रही हैं चीज़ें कि बाबे ये कर देंगे वो कर देंगे, सब नेक बंदे होते हैं दुनिया में, लेकिन वो जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो आलम बज़गर है, उसके बारे में हम कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए जो अल्लाह पाक की चीज़ें, हर एक चीज़ असबाब से जुड़ी है, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि जाने के बाद भी वो कुछ अपने बंदों के लिए कर ले। करने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और हमें इसी चीज़ पे नोटिस करना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात हमारी मदद करने वाली है, और उसी से हमें मांगना चाहिए, और हमें ऐसे ही अपनी चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए, ना कि किसी लोगों के पीछे लग के मज़ारों पे जा